بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، آیا نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مخلوق کو پہلے بار۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پہلے مرتبہ پیدا کیا، پہلی بار اللہ نے پیدا کیا تو انسان نہیں تھا، انسان کا نام نہیں تھا، انسان کے تذکرے نہیں تھے۔ کس نے پیدا کیا؟ یہ خون کے لوتڑے سے، یہ گوشت کے ٹکڑے سے بچہ کس نے بنایا؟ پھر یہ بچہ تھا، پھر جوان ہوا، پھر بوڑھا ہوا، پھر مرا۔ پیدا کرنے والا اللہ، جوان کرنے والا اللہ، بڑھاپا لانے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، بچپن میں پالنے والا اللہ، جوانی میں اللہ، بڑھاپے میں اللہ، موت میں اللہ، تو مرنے کے بعد زندہ کرنے میں بھی قدرت رکھنے والا اللہ۔ قرآن کا ایک انداز ہے، قرآن کا ایک انداز ہے۔ قرآن اپنے نظریے کو بڑے خوبصورت انداز میں سمجھاتا ہے۔ جس اللہ نے پہلے بار پیدا کیا، بچے کو جوان کیا، جوانی سے بوڑھاپے میں، بوڑھاپے سے موت، موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے میں اللہ قادر ہے۔ میرے بھائیو، اپنی مرنے کو یاد کرو، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو یاد کرو، اور اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں، اللہ پر یہ آسان ہے۔ اللہ پر یہ دوبارہ زندہ کرنا مشکل نہیں، آسان ہے۔ اسی کو اللہ نے بیان کیا، اولم یروا کیف، آیا نہیں دیکھتے ہیں وہ کہ کیسے یبدئ اللہ الخلق، ابتدا کی اللہ نے مخلوق کا، پیدا کیا ان کو۔ یعنی کیا معنی؟ کہ پہلے نطفہ، ثم من علقہ، پھر گوشت، یعنی نطفے سے خون، ثم من مضغہ، پھر گوشت، ثم یخرج طفلا، پھر نکالا بچہ، ثم یتحول احوالا، پھر یہ مختلف مرحلوں میں، مختلف حالوں میں، حتیٰ یموت، حتیٰ کہ مر گیا، ثم یعیدہ، پھر اسی ذات اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے، مشکل نہیں۔ قل سیروا فی الارض، فرما دیجئے سیر کرو، چلو زمین میں، فانظروا، دیکھو، کیف بدأ الخلق، کیسے پیدا کرتا ہے اللہ مخلوق کو۔ ذرا دیکھو اللہ نے کتنے مخلوق پیدا کیے۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر یہ اللہ پیدا کرتا ہے دوسرے بار۔ دوسرے بار بھی کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، پیدا کرنے میں بھی قادر، مارنے میں بھی قادر، زندہ کرنے میں بھی قادر۔ یہ تو آپ کا ایمان ہے، یہ تو آپ کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو پھر یقین بناؤ
پیدا کرنے والا کون، کھلانے والا کون، پلانے والا کون، بچانے والا کون، مارنے والا کون، زندگی دینے والا کون، کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ، مارنے والا اللہ، بچانے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، مرنے کے بعد زندگی دینے والا اللہ۔ اللہ، یہ ہے اصل توحید۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ پھر اب اصل بات یہ ہے کہ انسان تو اپنے مرضی میں نہیں ہے نا۔ وہ کسی بزرگ نے فرمایا، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنے خوشی نہ آئے نہ اپنے خوشی چلے۔ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ پھر خلق کے دو قسم ہیں، ماننے والے، نہ ماننے والے۔ گویا کہ ایک مطیع ہے، ایک باغی ہے، ایک ماننے والا ہے، ایک نہ ماننے والا ہے۔ آپ یوں سمجھو خارجی مثال، ایک باپ کا دو بیٹا، ایک ماننے والا ایک نہ ماننے والا، ایک سے محبت ایک سے نفرت، ایک سے جوڑ ایک سے توڑ۔ انسان بھی بعض اللہ سے تعلق رکھنے والے، اللہ سے لو لگانے والے، اللہ کے رضا پہ چلنے والے، ان سے اللہ کی محبت، ان سے اللہ کی تعلق، ان سے اللہ کی جو ہے رضا، جو دوسرا ہے اس سے اللہ کا تعلق نہیں، محبت نہیں، اور اس کے لیے اللہ کا سزا ہے، اللہ کا ثواب بھی انوکھا ہے، اللہ کا عذاب بھی انوکھا ہے۔ ایسا عذاب مخلوق میں نہیں، ایسا ثواب مخلوق میں نہیں۔ اللہ کے عذاب کا نام جہنم ہے، اللہ کے ثواب کا نام جنت ہے۔ اللہ کے غصے کا نام جہنم ہے، اللہ کے پسند اور رضا کا نام جنت ہے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ جو چاہیں۔ یہاں پابند نہیں ہیں۔ سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا، پیغمبر بھیجا۔ پھر یہ دو طبقے ہیں، کچھ ماننے والے، کچھ نہ ماننے والے۔ پھر اللہ نے ان کا فیصلہ بھی سنا دیا، فیصلہ بھی سنا دیا کہ ماننے والے جنت میں، نہ ماننے والے جہنم میں۔ ماننے والے پہ رحم ہے، نہ ماننے والے پر عذاب ہے، لیکن عذاب بھی رب کی مشیت پر، رحمت بھی رب کی مشیت پر۔ جسے میرا رب کا مرضی ہو عذاب دے، جسے رب کا مرضی ہو رحم کرے۔ لوٹنا تو اللہ کی جانب ہے۔ یعذب من یشاء، عذاب دیتا ہے جسے چاہے، ویرحم من یشاء، رحم کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، ہم جو یہ بیان کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، تو پھر لوگ کہتے ہیں نا، اس مولوی کو کیا ہے، اس کو کیا ہے، یہ اپنا نماز پڑھے، اپنا دین کرے، اس کو کیا فکر پڑا ہوا ہے۔ کوئی نماز نہیں آتا، کوئی شرک کرتا، کوئی ڈول اور گانا اور بے پردگی کرتا، اس کا روزانہ یہی بیان ہے۔ تو میرے بھائی، یہ تو آپ کا خیر خواہ ہے۔ مولوی میں بھی دو ہیں، بعض وہ ہیں جو خاموش ہیں، بعض وہ ہیں جو آپ کے درد کو
اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہیں، آپ کے دکھ کو سینے میں رکھے ہوئے ہیں۔ میں ایک خارجی مثال دیتا ہوں۔ آپ کا ایک دوست ہے اور ایک وہ ہے کہ جسے آپ محبت نہیں رکھتے۔ اگر آپ کے گھر میں کئی انگارہ آیا، گھر پیچھے سے جل رہا ہے، ایک وہ ہے خاموش ہے، کہتا ہے جلے تو جلنے دو، میں کوئی شور کروں تو کوئی ایسا نہ ہو کوئی نیا ہنگامہ ہو، وہ خاموش ہے۔ ایک کے جسے آپ کا لگاؤ بھی نہیں، لیکن وہ دوڑ کے چیخ کے چلا کے کہتا ہے اٹھو بھائی، اٹھو بھائی، گھر جلا، گھر جلا۔ آپ بتاؤ کون آپ کا دوست ہوا، کون آپ کا خیر خواہ ہوا، خاموش ہوا یا چیخنے والا ہوا؟ تو وہ علماء جو حق بیان کرتے ہیں اور حق کے لیے ہر قسم کی مصائب کو جھیلتے ہیں، حق بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ ہم پر اتنے اندرونی اور بیرونی اتنے مصائب ہیں، اتنے حالات ہیں کہ وہ ہم گزر رہے ہیں۔ آج کل تو میڈیا کا دور ہے، ہم پر میڈیا کے اوپر کتنے حملہ ہوئے، لیکن اس سب کے باوجود اللہ کی مدد شامل حال ہے، چل رہے ہیں، کیونکہ ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اگر آپ سمجھتے تو حق بیان کرنے والا عالم آپ کا دوست ہے، وہ آپ کو نقصان سے بچا رہا ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اب دیکھو کتنے جوان ہیں سوئے ہوئے، ارے سوئے ہوئے ہیں، جماعت پہ نماز ادا نہیں کرتی، کتنی مائیں نماز نہیں پڑھتی، کتنے صبح تلاوت نہیں، بس اٹھائے کسی نے جھاڑو لی، کسی نے بوٹ لی، کوئی چکر میں، کوئی بازار میں، کوئی دفتر میں، پھر رب کو کون یاد کرے؟ وہ کسی نے کہا نا کہ ترقی کی نہرائیں، ترقی کی نہرائیں جن پہ زیر آسمان نکلی، میاں مسجد سے نکلا حرم سے بیبیاں نکلی، مشکل میں خدا یاد آتا نہیں، پاکٹوں سے عرضیاں نکلی۔ بس مشکل میں اللہ یاد نہیں ہے، جیب میں خالی فارم لیے ہوئے ہیں، بس فارموں کے پیچھے پھر رہا ہے۔ تو دیکھو بھائی، دیکھو قرآن کو سمجھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو سمجھو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کل سیروا فی الارض، سیر کرو زمین میں، فانظروا، نظر کرو، کیف بدأ الخلق، کیسے پیدا کیا پہلی بار اللہ نے مخلوق، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یعذب من یشاء، عذاب دیتے ہیں جسے چاہے، ویرحم من یشاء، رحم کرتے ہیں جسے چاہے، وإلیہ تقلبون، اور اسی کی طرح تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، نہیں ہو تم عاجز بنانے والے زمین میں، ولا فی السماء، نہ آسمان میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ کوئی مددگار۔ ایک دوست ہے، ایک مددگار ہے، بظاہر تو ایک لفظ ہے لیکن اس میں فرق ہے۔ میں ایک خارجی مثال میں ولی اور نصیر کو سمجھاؤں۔ مثلا میں ہوں، میں یہاں مدرسے میں اکیلا ہوں، 9 سال اکیلا اپنے گھر سمیت، میرا غم، میرا خوشی، سردی، گرمی، دکھ، تکلیف، بیماری، صحت، سب یہاں پہ۔ اچھا، اب ایک وہ ہے جو مجھے کہتا ہے کہ مفتی صاحب آپ اکیلا ہیں، آپ کو اگر کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو تو تسلی دے
کہ وہ ہمارا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے، آپ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، تو یقیناً یہ بھی میرا دوست ہے، اس نے ظاہراً مجھے ایک حوصلہ دی، لیکن ایک وہ ہے جو یوں نہیں کہتا لیکن رات میں بیمار ہوں تو وہ رات میں بھی میرے ساتھ ہیں، دن میں بھی میرے ساتھ ہیں، وہ بتائے بغیر پھر بھی پہنچتے ہیں، میرے ہر مشکل میں میرے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ ہوا عملاً، وہ ہوا قولاً۔ اللہ قولاً میں بھی، اللہ عملاً میں بھی، ظاہری بھی دوست ہے، باطنی بھی دوست ہے، حوصلے میں بھی دوست ہے، کردار میں بھی دوست ہے۔ ارے کام کے بنانے والے اللہ ہیں تو اللہ ولی ہے، اللہ نصیر ہے، اور نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نصیر ہے۔ اگر آخرت میں پس گئے پھر اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہیں، پھر ایسا کوئی نہیں کہ کوئی ظاہری بھی کہے کہ میں آپ کو چھڑاؤں، نہ نہ، اور نہ عملاً کسی کو طاقت ہے کہ اللہ سے چھڑائی۔ تو اس لیے میرے بھائی، اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ کو سمجھیں۔ معنی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کریں، فرما بردار بندوں میں سے بنیں۔ پھر فرما برداری میں کیا ہے؟ جنت ہے، اللہ کا رضا۔ یہاں بیٹا کتنا خوش ہوتا ہے کہ باپ مجھ سے راضی ہے، معاشرہ مجھ سے راضی۔ ارے رب راضی ہو رب، اللہ جسے دائمی راضی ہوا، سبحان اللہ۔ تو اللہ کا رضا جو ہے وہ دین میں ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا رضا نصیب فرمائے، اللہ ہم سب پر رحمت کے فیصلے فرمائے، اللہ اپنے عذاب اور اپنی گرفت سے بچائے، آمین۔ اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس نعيما، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس نعيما ونعوذ بك من عذاب النار۔ یا اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس نعیمہ مانگتے ہیں، یا اللہ آپ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس اعلیٰ میں پیغمبر کا قرب نصیب فرما، عذاب سے بچا، گرفت سے بچا، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا، ہمیشہ کی کامیابیاں نصیب فرما، آمین۔